Hello and assalamu alaikum everybody. My name is Nadia and today we're going to talk about criticism. इस पे मैंने पहले भी वीडियोस बनाई हुई हैं लेकिन वो ज़रा अंग्रेज़ी में है, तो मैंने कहा कि ज़रा उर्दू में भी बातचीत कर लें हम इसके बारे में। और the tips I'm going to share with you guys today ये सिर्फ आपको अनस्कूलिंग के क्रिटिसिज्म को हैंडल करने में मदद नहीं करेंगी, but throughout your life any kind of criticism that you handle. Most of what I share with you is my own experience और मैंने अपने एक्सपीरियंस से क्या सीखा. I have or I had a very painful childhood when it comes to criticism. We were basically, हम जो बहन भाई थे, हम अपने नान के और दाद के दोनों में the least favorite ones थे. और ननिहाल में तो ये हाल था कि अगर हम किसी कोने में भी जाके बैठे होते थे, यानी कि the whole family is pulling the entire house down, but we are just so शरीफ बच्चे कि हम लोग एक कोने में भी बैठे होते थे, हम तब भी लोगों को चुपते थे. तो मतलब we were not welcome anywhere. और अगर हम कहीं गलती से चले जाते थे तो हर चीज़ पे क्रिटिसिज्म होता था. My khala was in the forefront of leading this army against especially me. तो मुझे आज तक नहीं समझ आ सकी कि उसके पीछे रीज़न क्या था. मैंने बहुत कोशिश की इस चीज़ को स्टडी करने की, इसको ऑब्ज़र्व करने की, इसको उनके हालात को, उनके मेरी माँ के साथ रिलेशनशिप को, मेरी माँ के अपने पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप को, देन सेम विद माय फादर. चलो शायद कोई फैमिली टसल हो सकती है मेरी माँ के और मेरे उनके अपने फैमिली में, लेकिन the same situation was with my father. I remember my dadi was alive जब हम छोटे होते थे. My dada passed away बहुत पहले. तो जो दादी थी उनकी जो एक मेमोरी मेरे जहन में है वो यही है कि वो मिट्टी के खिलौने लेके आई थी और हम सब कज़न्स थे बट लेकिन वो मिट्टी के खिलौने जो थे वो लेके आई थी सिर्फ हमारी एक सेट ऑफ कज़न्स के लिए. तो we were not on her priority list also. उसके पीछे रीज़न क्या था I have no idea. और इसके साथ साथ अगर कोई आपको पसंद नहीं करता और आप उनकी फैमिली में या उनके सर्कल में वेलकम नहीं होते तो क्रिटिसिज्म एक्चुअली वहीं से बढ़ करता है, वहीं से परवान चढ़ता है बेसिकली. जो कि क्योंकि क्रिटिसिज्म की भी किस्में होती हैं. ये जो होता है ये डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है और ये इसकी सिर्फ एक बुनियादी वजह होती है कि दी अदर पर्सन डज़ नॉट लाइक यू, और उसकी बिना पे वो he criticize you for being who you are, for your existence, for your mere existence. वो बंदा आपको क्रिटिसाइज़ करता है. और जो दूसरा क्रिटिसिज्म होता है वो होता है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, जो कि आपको कम ही सुनने को मिलता है और वो आपको वही दे सकता है जो आपका बहुत एक मुखलिस दोस्त हो सकता है, या एट टाइम्स आपके पेरेंट्स होते हैं, आपके बहन भाई होते हैं. और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जो है उसको सुनना बड़ा इम्पॉर्टेंट है और उस पर ध्यान देना, क्योंकि समटाइम्स हम अपनी ज़िंदगी में इतने फ्री राइड होके जा रहे होते हैं कि हमें पता ही नहीं होता कि हम कर क्या रहे हैं, हम गलती कहाँ पे कर रहे हैं. लेकिन जो एक साइड पे खड़ा हुआ बंदा होता है वो जज कर सकता है हमें कि यार तू यहाँ पे गलती कर रहा है, ठीक है, ये चीज़ जो तू कर रहा है मुझे लग रहा है कि इसमें ये फॉल्ट है. फिर आप उसको समझो कि वो कहाँ से वो पॉइंट रेज़ कर रहा है. फिर आप उसके ऊपर अपना, अगर आप उसे एग्री नहीं करते तो आप अपना आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्ट कर सकते हो कि देखो this is the situation, this is I want to handle it this way because
جب میں نے ان اسکولنگ شروع کی تھی تو میرے بہت کلوز فرینڈس بھی تھے جو کہ ایٹ ون پوائنٹ ان ٹائم مجھے دے کرٹیسائزڈ می، دے آسک می سم کنسٹرکٹیو کویشچنز. انہوں نے مجھ سے ہر طرح سے، ہر زاویے سے سوال پوچھے جن پہ شاید میرے اکیلے دماغ کے لیے ان کے بارے میں سوچنا مشکل تھا. اور انہوں نے مجھے جہاں کرٹیسائز کیا، جب میں نے ان کی کرٹیسزم کو کنسٹرکٹیو لے کے اس کے اوپر ورک کیا، ان کو منایا اس بات پہ، تو دے آر مائی اسٹرانگ سپورٹرز ناؤ. اور وہی وہ لوگ ہیں، وہی وہ دوست ہیں جن کی وجہ سے جہاں سے آئی گیٹ مائی اسٹرینتھ. اس لیے کنسٹرکٹیو کرٹیسزم از ویری یوزفل، اور اس کو ہمیشہ وی شوڈ ویلکم اٹ. ٹھیک ہے. اور جو ڈسٹرکٹیو کرٹیسزم ہے، لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ ناؤ، بیکاز ان اے سوسائٹی جہاں پہ ہم لوگ رہ رہے ہیں، وہاں پہ ہمارے پاس انفارچونیٹلی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے جینز میں ہی کنسٹرکٹیو کرٹیسزم یا کسی کو اپریشیٹ کرنا اس کی ایفرٹس پہ، یہ انفارچونیٹلی ان کے لیے پاسبل ہی نہیں ہے. جو مرضی آپ کر دو، آپ ان کو اس چیز سے ٹانٹ، ٹیزنگ، بولینگ اور ریڈیکولنگ، اس چیز سے آپ ان کو ہٹا نہیں سکتے. آپ ان کو اپنے بارے میں قائل نہیں کر سکتے، کیونکہ آئی ٹولڈ یو کہ یہ ایک ایسا کرٹیسزم ہوتا ہے جو کہ آپ کی ذات پہ ہوتا ہے، آپ کے ہونے پہ ہوتا ہے. وائی آر یو دیر؟ ٹھیک ہے. اور سم ٹائمز اس کی جو مین وجہ ہوتی ہے کہ وہ سینس کر جاتے ہیں کہ یہ کچھ ڈفرینٹ بندہ ہے، یہ بندہ رن آف دا مل نہیں ہے، یا یہ اس کو ابھی سے اتنا دبانا شروع کر دو کہ یہ جو اس کے اندر ٹریٹس نظر آ رہے ہیں نا شائننگ والے، تو یہ آؤٹ شائن نہ کر جائے ہم میں سے. ہم سارے جو نارمل بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہم جیسا نارمل ہی لگے. تو آبویسلی اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر جو ہوتا ہے اس کی کرٹیسزم میں، اس کی بولنگ میں، ایک جیلسی بھی کاؤنٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور لیٹس ناؤ ٹاک اباؤٹ، اب ہم نے تھوڑا ڈسکس کر لیا کہ یہ بیسکلی ہوتا کیا ہے، بیکاز آئی ابزروڈ تھرو مائی اون چائلڈہڈ ایکسپیرئنس اینڈ مائی ریلیٹیوز جو کہ میرے ساتھ اس طرح کا بیہیویئرز انہوں نے رکھا. اور اب تک مجھے اس کی کوئی خاص وجہ سمجھ نہیں آئی کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے اٹ could be like hatred. ٹھیک ہے. لیکن ایک hatred towards a child who has nothing to do with you, who has never been demanding or asking for anything, just because I was my mother's child یا my father's child, اس وجہ سے you are having this kind of thing is totally not understandable to me. Let's just put it aside and talk about how we can handle it. آپ بھی میری طرح، یا ہم سب لوگ ہی اپنی زندگی میں کرٹیسزم ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں. کوئی بہت ایکسٹریم لیول پہ اس کو ہینڈل کر رہا ہوتا ہے، اور سم ٹائمز اگر وہ ہینڈل نہیں کر پا رہا ہوتا، وہ اس کو پریشانی بھی اس کو کریٹ کرتا ہے اس کے لیے. اور اگر سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ پریشانی کریٹ کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اس کی پرسنالٹی کو ڈیمیج کر رہا ہوتا ہے. اور سم ٹائمز جب اس کی پرسنالٹی ڈیمیج کر رہی ہوتی ہے، خاص طور پہ اگر وہ ماں ہوتی ہے، تو پھر اس کے جو نیچے پروں کے نیچے چوزے ہوتے ہیں وہ بھی ڈیمیج ہو رہے ہوتے ہیں. کہ اٹس لائک اے فنگس، جو چیز آپ کو چڑھ جاتی ہے. کہ وائی آئی ایم گیونگ یو دس انالوجی، بیکاز سائیکولوجیکل بیماریاں ہمیں نظر نہیں آتی، وہ اتنی ایویڈنٹ نہیں ہوتی. اس لیے اگر ہم اس کو تھوڑا فزیکل اس کو شیپ دے دیں تو آئی تھنک یو گائز could better understand it. سو اس چیز کو بچانے کے لیے واٹ آر دا پریونٹیو میجرمنٹس؟ سب سے پہلی جو پریونٹیو میجرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اسٹارٹ ود یور سیلف. اپنے آپ کو دیکھو، کہیں آپ تو کسی بچے کو یا کسی ماں کو کرٹیسائز تو نہیں کر رہے فار نو ریزن. آپ کسی کو ڈیگریڈ تو نہیں کر رہے، آپ کسی کو ڈی موٹیویٹ تو نہیں کر رہے.
اگر تو آپ یہ کام کر رہے ہیں تو جسٹ اسٹاپ ڈوئنگ اٹ، کیونکہ نو بڈی ڈیزرو، کوئی بندہ یہ ڈیزرو نہیں کرتا کہ آپ اس کے بارے میں ججمنٹل ہو جائیں، اس کی شکل کے بارے میں، اس کی فزیکل کنڈیشن کے بارے میں. ہر بندہ جو آپ کو ابھی نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے ایک پاسٹ ہوتا ہے جس نے اس کو شیپ کیا ہوتا ہے. تو ہم اگر شاید ہم بھی اپنے آپ کو اس کی جوتوں میں رکھ کے دیکھیں تو شاید ہم بھی اس جیسے ہو جاتے ہیں جس طرح کا وہ ہے، یا پھر ہم اس سے زیادہ ورس ہو جاتے ہیں. تو دا فرسٹ پریونٹیو میجر از کہ ہم اوائڈ کریں خود کرٹیسائز کرنا کسی کو. سم ٹائمز ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ ہم یا ہمارے بچے کرٹیسزم جو فیس کر رہے ہیں، دیٹ مے بی دی ریزلٹ آف دی کرٹیسزم جو کہ ہم پاس آن کر رہے ہیں دوسروں کی طرف. کیونکہ ایوری ایکشن ہیز اے ری ایکشن، اور نو بڈی وانٹس ٹو ٹیک دس اینڈ they want to return it to you. تو آفٹر دس نمبر 2 کہ کرٹیسزم کو آپ اس طرح کرٹیسزم کو آپ کیسے ہینڈل کریں. اس کی نمبر 2 جو ریزن آ رہا ہے، جو نمبر 2 اس کا جو کاؤنٹر، آپ اس کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں. نمبر 2 ٹپ جو ہے، دیکھیے بہت سارے لوگ جو کہ ڈسٹرکٹیو کرٹیسزم کرتے ہیں وہ اپنے دماغ سے خالی ہوتے ہیں، اور دماغ سے خالی ہونے کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ جاہل ہوتا ہے. اور ایسے لوگوں کا جو دماغ سے خالی ہوں، جن کے دماغ میں بھوسا بھرا ہو یا جن کی عقل گھاس چرنے گئی ہو، ان لوگوں کے ساتھ ہم کچھ نہیں کر سکتے. اس کی کوئی پل نہیں ہے، اس کی کوئی ایسے کوئی میجر نہیں ہے جو ہم لے سکتے ہیں ان کو ٹھیک کرنے کا، اور خاص طور پہ ان کے ساتھ بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کیونکہ اگر آپ ایک جاہل بندے کے ساتھ بحث کرنے لگ جائیں گے تو وہ، فار ایگزامپل ایک بندہ ہے، I'm gonna give you an example now. ایک بندی ہے جو کہ آپ کو آپ کی انسکولنگ، اپنے بچوں کو انسکول کرنے کی ڈیسیجن پہ کرٹیسائز کر رہی ہے. اب وہ صرف آپ کی میئر ایگزسٹنس پہ کرٹیسائز کرتی آ رہی ہے. اب آپ نے یہ نیا ڈیسیجن لے لیا، اب اس کو ایک نیا شی فاؤنڈ اے نیو پیگ ٹو ہینگ آن. تو آپ اس کو جو مرضی کہہ رہیں گے، آپ اس کو جو مرضی سمجھا لیں گے، جتنے مرضی ویلڈ پوائنٹس دے دیں گے، جتنے مرضی پازیٹیو اسپیکٹس اس کے سامنے رکھ دیں گے. چونکہ اس نے سمجھنے کی نیت سے آپ سے بات یا آرگیومنٹ شروع ہی نہیں کیا، تو اس نے نہیں سمجھنا. آپ اس پہ اپنی زندگی ضائع کر دیں گے. لیکن وہ بندہ چونکہ آپ کے انسکولنگ کے ڈیسیجن پہ کرٹیسائز نہیں کر رہا، وہ آپ کی ایگزسٹنس پہ کرٹیسائز کرتا آ رہا ہے. تو ایسے بندے کے ساتھ دا بیسٹ وے از ٹو جسٹ پاس، جسٹ اوائڈ. میں نے اپنے 6-7 سالوں میں یہ سیکھا کہ کچھ لوگ ڈیزرو کرتے ہیں کہ آپ ان کو ایکسپلین کرو اپنا ڈیسیجن. کچھ لوگ ڈیزرو کرتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ ایک کنسٹرکٹیو آرگیومنٹ کرو. یہ بڑا ایک لرننگ ایکسپیرئنس ہوتا ہے. لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ یہ ڈیزرو ہی نہیں کرتے کہ آپ ان کو یا تو بتاؤ یا پھر ان کے ساتھ ڈسکس کرو، ٹھیک ہے، اور یا پھر ان کو سمجھانے کی، ان کو قائل کرنے کی کوشش کرو. تو صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے. جس نے آپ کی صفائی کو پسند نہیں کرنا، اس نے نہیں پسند کرنا، اس لیے اوائڈ اٹ. کیا کہتے ہیں اس کو، جس طرح قاسم علی شاہ نے ہی ونس سیڈ کہ 9 طرح کے لوگوں کی ہی میڈ اے لسٹ اینڈ ہی سیڈ کہ ان کے منہ نہیں لگنا. میں یہ نہیں کہہ رہی، یہ ان لوگوں کو اوائڈ کرنا ہے، ان لوگوں سے بچ کے رہنا ہے، ان کے ساتھ فائٹ نہیں کرنی، ان کے منہ نہیں لگنا. تو دیٹس دا سیم تھنگ. ایسے لوگوں کا بیسٹ سلوشن ہے کہ آپ چپ رہیں اور ان کو اوائڈ کریں. تو یہ 2 باتیں. نمبر 3، کوئی کسی بھی قسم کا جو کرٹیسزم ہوتا ہے، سم ٹائمز یہ ڈسٹرکٹیو کرٹیسزم بھی ہوتا ہے.
آپ نے یہ ایک نگیٹو ایموشن ہے، اور دیر ہیڈ بین اے لاٹ آف ریسرچ، یہاں تک ریسرچ کی گئی ہے کہ جو غصہ ہے وہ ایک نگیٹو ایموشن ہے. آپ اس کو ڈسٹرکشن کی بجائے، اپنے آپ کو تباہ کرنے کی بجائے، یو کین یوز دس نگیٹو ایموشن ٹو اسٹرینتھن یور سیلف. اور پازیٹیو ایموشنس کے مقابلے میں جو نگیٹو ایموشنز آپ کو اسٹرینتھن کر سکتے ہیں وہ is huge, is massive. So I think if someone is criticizing you, even on your mere existence, it is a good opportunity for you to use this negative experience. یہ جو نیگیٹو ایموشن ہے آپ کا، اس کو آپ اپنے فائدے کے لیے استعمال کریں. جیسے کہتے ہیں کہ جب جو دریا ہوتا ہے اس کو جب آپ بند باندھنے لگ جاتے ہیں تو پھر وہ زیادہ، I don't know if I would explain it better way، پانی پہ جتنا آپ بند باندھتے ہیں اتنا اس کا پریشر بڑھ جاتا ہے، تو وہ زیادہ نقصان کرتا ہے. تو the same thing is that criticism is like trying to halt you in your tracks. تو جب ایسے ہو جائے تو try to find کہ a motivation in you کہ یار this person is trying to degrade me or let me down. So I'm going to show this person کہ things are otherwise. لیکن شو میں پلیز I am not in a favor of this kind of کیا کہتے ہیں ایکشن کہ آپ لوگوں کے لیے کچھ کرو. I would ask you کہ ہمیشہ اپنے بارے میں سوچا کرو، اور اپنے جو چیز پازیٹیو what you think is good for my mind، اس کا کرٹیسزم کے بارے میں سوچنا، یا یہ جو بندہ مجھے کیا گیا ہے اس کے اوپر سوچتے ہی رہنا، سوچتے اپنے آپ کو ہلکان کرنا. Is it good for my brain? Is it healthy for my brain? Is it healthy for my children's brain? No, if it's not, then just leave it. کوشش، کیونکہ اس طرح کی چیزوں کا، جیسے آپ نے شاید تارے زمین پہ جو مووی تھی اس میں عامر خان نے کہا تھا کہ ایک قبیلے کے لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے جہاں پہ درخت کو کاٹنا ہوتا ہے اس کو کاٹتے نہیں ہیں، ہاتھ بھی نہیں لگاتے، وہ بس جا کے اس کے پاس اس کو لعنت ملامت کرنے لگ جاتے ہیں، تو وہ ایک ہفتے کے اندر ہی مرجھا جاتا ہے. یہ نگیٹو جو ایموشنز ہیں، جو کہ نگیٹو تھاٹس ہیں، ان کا دماغ پہ، لیونگ بینگز پہ بہت گہرا اثر ہوتا ہے. تو لیکن وی ہیومنز وی ہیو دس ایبلٹی کہ ہم اس کو اپنے فائدے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے تھوڑا سا خود سے ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، کیونکہ بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ خود سے نہیں ہو جاتی ہیں، آپ کو ان کے لیے خود کھڑا ہونا پڑتا ہے، لڑنا پڑتا ہے. تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ کوشش کریں کہ کسی اور کو جج نہ کریں، کوشش کریں کہ کسی اور کو کرٹیسائز نہ کریں، کسی کو ہرٹ نہ کریں. جیسے وہ کہتا ہے، مجھے شعر وہ اچھی طرح یاد نہیں ہے کہ تو مسجد مندر سب کچھ ڈھا دے لیکن کسی کا دل نہ ڈھا، کیونکہ رب جو ہوتا ہے وہ دلوں میں رہتا ہے. تو کوشش کریں کہ یو ڈونٹ ہرٹ اینی ون، کیونکہ آپ اگر اس کو شاید آپ کبھی ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، میری زندگی میں مجھے جن لوگوں نے ہرٹ کیا ہو یا کرٹیسائز کیا ہو وہ کافی سارے تھے، اور ان میں وہ سب مجھے بھول بھال گئے ہیں، لیکن بہت کم ایسے لوگ ہیں، گنے چنے لوگ، جنہوں نے مجھے میرے بہت لو ٹائمز کے اندر مجھے موٹیویٹ کیا. ان کی موٹیویشن کا ایک سینٹنس بھی مجھے آج تک یاد ہے، اور اس ایک سینٹنس کی وجہ سے مجھے وہ لوگ یاد ہیں. تو آپ کسی کو بھی ڈیجیکٹڈ یا افسردہ دیکھیں تو کوشش کریں کہ اس کو اٹھانے کی کوشش کریں، اور جو اٹھا ہوا بیچارہ شروع سے ہی پہلے اچھی طرح پھیر رہا ہے یا اوپر اڑ رہا ہے اس کو نیچے لانے کی کوشش نہ کریں. پلیز ٹرائی ناٹ ٹو کرٹیسائز اینی باڈی فار نو ریزن. نمبر 2، وہی بات کہ یو ڈونٹ ہیو ٹو فیس دیم، یو ڈونٹ ہیو ٹو فائٹ دیم، جسٹ اوائڈ دیم. ٹھیک ہے، زیادہ تر وہ لوگ جو ڈسٹرکٹیو کرٹیسزم کرتے ہیں، اور جو ان کا جو ڈسٹرکٹیو کرٹیسزم ہے، ٹرائی کہ آپ اس کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کریں. یہ ذرا مشکل کام ہوتا ہے کیونکہ ان نیچرل ہے، تو آپ کو ذرا محنت کر کے، کوشش کر کے اپنے دماغ کو سمجھا کے اس کو آپ اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 4، کنسٹرکٹیو کرٹیسزم آپ کو آپ کے ہسبینڈ کی طرف سے آ سکتا ہے، یا ہسبینڈ اگر
मैन इज़ लिसनिंग टू मी, आपको आपकी वाइफ की तरफ से आ सकता है, समटाइम्स बच्चे भी आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं, आपके पेरेंट्स की तरफ से क्रिटिसिज्म आ सकता है, ठीक है, बहुत क्लोज जो कि आपको, जो लोग आपकी ज़िंदगी में मैटर करते हैं, वो जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होता है समटाइम्स वो इतना कंस्ट्रक्टिव आपको नज़र भी नहीं आ रहा होता, क्योंकि वो शायद वरिड होते हैं आपके जो एक नए डिसीजन पे, वो शायद वरिड होते हैं, दे हैव नेवर सीन सच अ थिंग। हमारी सोसाइटी में अगर, क्योंकि मेरा कॉन्टेक्स्ट मेनली अनस्कूलिंग है, तो आई वुड से दैट कि अनस्कूलिंग जो है वो एक बिल्कुल आउट ऑफ द ऑर्डिनरी थिंग है। तो कोशिश ये करें कि उसको, उनकी इमोशंस को हर्ट किए बगैर, यू हैव एन आर्ग्यूमेंट विद देम, खुद एग्जॉस्ट होने की बजाय और अपना सर दीवारों पे मारने की बजाय कि इनको समझ क्यों नहीं आ रही मेरी बात, जस्ट उनको तसल्ली दें, उनको कहें कि हैव फेथ इन मी, ठीक है। और अनफॉर्चुनेटली मुझे बहुत सारे लोगों की क्यूरीज रिसीव होती हैं जिसमें वो मुझे कहती हैं कि माई मदर सेड कि तुम तो कभी सुबह टाइम पे खुद नहीं उठी, तुमने बच्चों को क्या पढ़ाना है, तुम खुद इतनी लेज़ी हो, तुमने बच्चों को क्या करना है, तुमने ज़िंदगी में खुद कुछ अचीव नहीं किया। लाइक दिस क्रिटिसिज्म इज़ एक्चुअली कमिंग फ्रॉम देयर मदर्स कि तुमने खुद कुछ अचीव नहीं किया, तो भाई तुम तो बच्चों को ज़ाया कर दोगी। और समटाइम्स वो ये नोटिस जो है वो उनके हस्बैंड को दे रही होती हैं कि बेटा, मेरी बेटी जो है वो तो पागल है, ठीक है, तुम ही इसको कुछ समझाओ। तो दिस इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। लेकिन अगेन वही बात आती है कि अगर तो आप चाहते हो, अगर समझते हो कि कोई चीज़ सही है आपके और आपके ख़ानदान के लिए, तो ट्राई टू स्टैंड फॉर इट। उसके लिए स्टैंड लेना सीखो, ठीक है, और उसके लिए फिर मेहनत भी करो। अगर उनका ये कॉन्सेप्ट है कि तुम सुबह टाइम पे नहीं उठती, या तुम बच्चों को टाइम पे खाना नहीं दे रही, या तुम घर को साफ़ नहीं रख रही, या तुम अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, डिसीजन मेकर नहीं हो, तो उनको ये करके दिखाओ, उनको ये चीज़ें करके दिखाओ। क्योंकि ऑब्वियसली अगर तुम अपनी ज़िंदगी में रूटीन, अपनी ज़िंदगी में डिसिप्लिन नहीं लाओगी, तो अनस्कूलिंग और होम स्कूलिंग विल नॉट बी अ सक्सेसफुल थिंग। क्योंकि बच्चे continuously when they would see you are not sturdy on your tracks, agar you decide on something, you just shaky all the time, you just are not decisive, या आप अपने काम टाइम पे नहीं करते, आपके अंदर वर्क एथिक नहीं है, तो फिर बच्चे भी यही कुछ बनते हैं। तो समटाइम्स उनका जो ये क्रिटिसिज्म है, ये जो उनकी ये एक वरी है, इट कैन बी वरीसम, ठीक है। मैंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की है कि अनस्कूलिंग के चक्कर में आई हैव लर्न सो मेनी थिंग्स, मैंने बहुत कुछ सीखा है जो कि शायद मैंने इस प्रोसेस के अलावा ना सीखा होता। तो ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ये एक प्रोसेस है जिसमें यू आर रिक्वायर्ड टू चेंज योर सेल्फ फर्स्ट, सो जस्ट एक्सेप्ट दिस चेंज एंड बी प्रिपेयर्ड टू चेंज योर सेल्फ। I hope you guys like it, and I hope ये पंखे की आवाज़ वीडियो में नहीं आई होगी, because मैंने ऊपर वाला तो बंद कर दिया, तब मादी was sleeping, so I had to turn on the छोटा वाला पंखा। And thank you so much guys for listening to me, and happy Eid. Have a good day. Bye.